نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن ہونا پڑتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے۔ چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی ڈرا ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی، جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے،
اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ وقت اور موت یہ دونوں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ہمیشہ ٹھہرائے رکھتے۔ کاش کہ ہم راستوں سے ان کا انجام پوچھ سکتے ان پر چلنے سے پہلے۔ ہر انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہی معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں رہتا۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگیں اور کسک فراموش کر دی جائے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو رب کی ذات سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ جرم وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شاید اس دنیا سے جرم ختم ہو جاتے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مداوا ہے۔ عشق کا معنی ہے جان نثار کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ غم بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سخت دل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ چنا جائے وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ لاکھ شکر ہے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا،
اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں۔ مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ تعلیم نہ عہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے نہ پیسے کے لیے، اس کا مقصد دل اور ذہن کو روشن کرنا اور مہذب بنانا ہوتا ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب اختیار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو، وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے ہونے لگتا ہے۔ عزت کروانے کے لیے صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا لازمی نہیں، بڑوں کو اپنی عمر کی طرح ہی بڑے دل، بڑے ذہن، بڑے اچھے اخلاق اور عادات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ خوشی کو کسی شخص یا چیز سے نہیں جوڑ لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ اگر ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے۔ اپنی دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی طرف دیکھو، تم جان جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، یا کم از کم اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے
جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں اور جدا ہونے والا برا ہے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ اچھے سے محروم ہو گیا، اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ برا شخص چلا گیا۔ ایک معمولی تکلیف اور دکھ غیر معمولی درس سکھا جاتا ہے، اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ اپنی اپنی جنت کے کچھ خواب لیے اپنی اپنی دوزخ میں سب جی رہے ہیں۔ یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اے سکون دل، زندہ رہنے کے لیے ہمیں مستقل تیری ضرورت ہے۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا، خواہ وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس رب کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ محبت کسی کو چھوڑنے کی لاکھوں وجوہات ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور سی وجہ پر ساتھ رہنے کا نام ہے۔ اصل بحران یہ ہے کہ نئی نسل سمجھتی ہے کہ مٹھی بھر خواہشات ہی آزادی ہے۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بھولنے کے ڈر سے بار بار یاد کرتا ہے۔ خوبصورت بولو یا پھر خاموشی کو خوبصورت بنا کر اختیار کر لو۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت تقسیم کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے وقت کو بھر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ آپ کے دل کو بھر دیتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے۔ جانے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، رونے والوں کو کتنا سمجھایا جائے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان لکھا جائے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ ہم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص ہمارے جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان ہماری طرح محسوس کرتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بددعا کے مقام پر دعا دینا اللہ کے کچھ خاص بندوں کی صفت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ تمہاری سلطنت ایسی ہو جس میں خوبصورتی نہیں، کردار کے سکے چلتے ہوں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن، دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔
آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہیں نگاہیں آسمانوں میں، کیا فلک کے پاس رہتا ہے اپنا کوئی؟ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بنا لو، جو اپنے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما لیتا ہے، لیکن تب بھی پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، ان کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل توجہ نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ آگے آنے والی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بار بار ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، تو وہ ان کو پسند کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ اے مولا، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھانا۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہیں، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔
باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے، اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جان لیں کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا ان موقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے، اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہے یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے، ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں، انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا،
جتنے برے حالات ہوں، آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں۔ پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات بھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں۔ دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے
جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں۔ اسی لیے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند، بس اوپر ہی اوپر لے جائے، تارے کی طرح اڑائے آسمان میں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کا تعلق ڈھونڈتی ہے، ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے، اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزہ انسان کی سیرت میں ہے، سیرت اس کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ ناکارہ ہوس ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب فریب اور دھوکہ ہے۔ موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے۔ جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے، اسی شدت سے اطاعت، غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہیں۔ ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مجتمع نہیں ہو پاتا۔ کیا کیا جائے، اطمینان نہ وہاں تھا نہ یہاں۔ ایک اس کی ذات سے بندھے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا۔ خواہشیں چیزوں کی جا سکتی ہیں، انسانوں کی نہیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتے۔ وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔
عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں، اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہے جب کوئی آپ کو بہترین یادیں دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے۔ جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو، اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ظالم نے سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ انوکھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگیں، ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے، وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں۔ موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب نے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہے۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم۔ جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اچھے یا برے، مومن یا کافر، سب اسی کے ہیں۔ وہ رب البشر ہیں، وہ مالک ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ جذباتی انسان کو جلدی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں خامیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمٹی ہوئی چیز کو بکھیرنا آسان ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز کو سمیٹنا مشکل۔ معاشرے میں بھی اسی اصول کی پیروی ہوتی ہے۔ عقل کے استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ نئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہونے کی بنیادی وجہ پرانی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا ہے۔ دلجوئی کرنے سے غم کم ہوتا ہے۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ تعلقات میں شک زہر ہے اور سوال دوا ہے۔ انسان ضرورت کے تحت اپنے ارد گرد لوگوں کو اور
چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ انسانی زندگی کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کے درمیان میں ہے۔ ذہین اور ایماندار لوگ معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خوشی کی انتہا پر غم کی پرچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ آپ جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے علم کا پھیلاؤ اور وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ مال جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات ایک جیسے نہ رہیں تو حالات کو ایک جیسا رکھا جا سکے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ سوال پوچھنے کی جلدی کسی حد تک قابل قبول ہے، جبکہ جواب کے معاملے میں جلدی کرنا آپ کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر کام کو نہیں۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل یہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جھوٹ کی ابتدا میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وہ وجہ ہے جو جھوٹ کو دنیا میں آگے ہی آگے بڑھتے رہنے دیتی ہے۔ خود کو پہچان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انتقام معاف کرنے کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ آپ کیا ہیں اگر یہ بات آپ خود جانتے ہیں تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کیا ہیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عمل کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے وہ ناقص ہوگی۔ زندگی میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانوں میں بنیادی فرق صلاحیتوں کے استعمال کا ہے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزرنا محض ایک اتفاق ہے۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر باقی رہنے والی ترقی نہیں کر سکتے۔ سچ کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا ہے اسے ویسا بیان کیا جائے۔ مالی اپنے باغ کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہو تو باغ نہیں ہوتا۔ یکسوئی ہر مسئلے کے حل کے تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ طاقت ہر معاملے میں خود کو حق پر سمجھتی ہے۔ یہی طاقت کی واحد خامی ہے۔ حوصلہ افزائی کوشش کرنے والے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار کو۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔
ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے، سخت لہجہ کڑوے بول کو اور نرم لہجہ میٹھے بول۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے غموں کو کبھی تازگی مت بخشو۔ زندگی درس گاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو غفلت کی نیند سلا دے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بن کر رہ جائے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اخلاقی نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تزکیہ نفس اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھے مجھی سے مسلسل بلند کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ ان کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ رب ہے، وہ انسان کو کبھی اس کے پچھلے گناہ یاد نہیں کرواتا اور نہ ان گناہوں کی سزا دے گا جن گناہوں کو وہ معاف کر چکا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے میں ہے اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت اور حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔
چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔
وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی، اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں
سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔